بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے جی آیت نمبر 105 سے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کتنی نشانیاں، یہ چاند، سورج، ستارے، بارش، زمین، پہاڑ، دریا سب بنایا، یہ سب اور آسمان کی زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یمرون علیہا، جس پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں۔ لوگ دن رات ان نشانیوں پر غور و فکر کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں، کبھی آسمانوں میں دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا یہ کس طرح سے ستارے آسمانوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کپڑوں پر نگینے لگاتے ہیں تو جتنی بھی محنت سے لگائیں تو وہ گر جاتے ہیں، جتنی بھی محنت سے اچھی کوالٹی لگا لیں پھر بھی وہ کالے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ان کی چمک دمک وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے رب نے اتنے خوبصورت ستارے آسمان پر لگا دیے کہ ان کی چمک ختم ہی نہیں ہوتی، وہ مدھم بھی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی نشانیاں ہیں اور ان پر سے چل کر گزر جاتے ہیں، دن رات دیکھتے بھی ہیں، بنجر صحراؤں سے بھی گزرتے ہیں، قسم قسم کے نباتات کو بھی دیکھتے ہیں، رنگ رنگ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ پھر بھی گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے خالق کی اور مالک کی کسی بھی چیز کی بنائی ہوئی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بے پرواہ گھومتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مشرکین احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہوئے کہتے لبیک لا شریک لا شریک لکا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہلاکت ہو تمہارے لیے، بس یہیں رک جاؤ، آگے کچھ نہ کہو۔ لیکن وہ کہتے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، یعنی کہ لا شریک کہہ کر لا شریک لک کہتے، اس کے آگے وہ یہ بھی جوڑتے تھے سوائے ان شریکوں کے جن کا مالک بھی تو ہے، یعنی وہ شریک ہیں لیکن ان کا مالک تو ہی ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہم نے جو بت بنائی ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ شریک اللہ کے ساتھ بنا لیے۔ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نیک کام دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کیا یہ ساری باتوں سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ تمام اسباب ان سے ترک کر لیے جائیں، لے لیے جائیں، ان کو شعور بھی نہ ہو؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ میرا طریقہ میری سنت ہے، میں ساری دنیا کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے مقام قیف پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ کئی لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہہ نہیں ہوتے، اور کئی لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ سمجھدار فقیہہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، وہ یہ کہ عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ ادا کرنا، مسلمانوں کے سربراہوں کی سے خیر خواہی کرنا، اور ان کی جماعت میں بہرحال شامل رہنا، کیونکہ ان کی دعوت ان سب کو محیط ہوتی ہے۔ جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح ان کی دعوت جو دعوت اسلام ہے وہ بھی ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور انہیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اشد ضروری ہے۔
اس لیے فرقہ واریت میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن سے جڑ جائیے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ یہ جو اللہ کی تسبیح ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے کہ کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، یعنی تمام انبیاء شہروں کے رہنے والے تھے، صحراؤں کے رہنے والے نہ تھے۔ بدوؤں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ دیہاتیوں کو بات سکھانا سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے رسول کی قوم کے بارے میں فرمایا کیا نبی کے نئے کو نہ ماننے والوں نے دنیا میں نہیں دیکھی؟ یعنی جب وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ذرا دنیا کو گھوم کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو کیسے ہلاک کر دیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کہ پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر حَتَّى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جیسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں کو سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کذبو تخفیف کے ساتھ، یا کذبو تشدید کے ساتھ اگر جو استعمال کیا گیا، اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کذبو تشدید کے ساتھ، اس پر میں نے ان سے کہا انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنو سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کذبو تخفیف یعنی کہ ذال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت اب ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی، جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر ہوئی، اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا کذبو تخفیف کے ساتھ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کن لوگوں کی طرف استعمال کیا گیا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، جو لوگ یہ کہتے تھے اس گمان میں پڑ گئے اور کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی جن کے جو ایمان لائے ہیں ان کے بھی دل ڈاما ڈول ہونے لگے جب اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا، ہم مجرموں سے اپنا عذاب نہیں ٹالتے۔ آخری آیت پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہم ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، قرآن ایسے لفظ نہیں جو گھڑ لیے گئے ہوں، لیکن اس کی تصدیق ہے، اللہ کے ہر ہر لفظ کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اللہ نے اس قرآن سے پہلے تمام کتابیں اور تمام کی واقعات ہو چکے ہیں، جس سے یہ تمام باتیں ظاہر ہیں، تصدیق کرنے والی ہیں، جو اس سے پہلے، اور ہر چیز کی تفصیل بھی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت اور رحمت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے اس قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے اس قرآن کے اندر کوئی راہ راست نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشتبہ باتوں میں نہیں پڑھتے، شبہات میں نہیں پڑھتے، اور یہ جو شبہات میں پڑھتے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ جاہل ہیں۔ جب انسان جہالت کے اندھیروں سے نکلتا ہے تو پھر ہی انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کی راہ پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے اس میں سے جو جو ہم نے سیکھا، اللہ رب العزت ان کو ہمارے اعمال صالح میں، اعمال میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو دین کے لیے کھول دے، ہم سب کو بعمل بنائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار دے، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر چلا لے، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے چن لے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، زندگی بھی ایمان پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی بہترین حالت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔